لیکن ہمارے نبی نے سب سے تھوڑی عمر پائی، کم وقت پایا، 23 سالہ زندگی، لیکن کام اور رزلٹ سب سے اچھا رہا الحمدللہ۔ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں، اس وقت ایمان والوں کی تعداد 1,40,000 تھی، جنہیں صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوان۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنے تھے صحابہ؟ 1,40,000۔ نبی کی زندگی میں تقریباً 23 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ میں نے ابھی کہا کہ 40 سال سے پہلے کی زندگی آپ چھوڑ دیجئے، 23 سال آپ دنیا میں رہے نبوت پانے کے بعد، 23 سال تک ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آپ کی لائف میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور 12 تاریخ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کو منانا چاہیے تھا یہ دن، نہیں منانا چاہیے تھا؟ منانا چاہیے تھا بھائی۔ یوم پیدائش جیسا کہ آج مسلمان منا رہے ہیں، آپ نے زندگی میں، اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی اپنا جنم دن نہیں منایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا دور ہے، سب سے بہتر میرا دور ہے، میرا زمانہ ہے، اے میرے پیارے صحابہ۔ پھر 180 ہجری تک صحابہ کا دور رہا، 180 ہجری تک، یعنی اللہ کے نبی نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو اسی دور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سن کو رائج کیا، ہجری سن۔ انہوں نے کہا مسلمانوں، یہودی موسوی سن چلاتے ہیں اور عیسائی نصارہ عیسوی سن چلاتے ہیں، ہمارا بھی کوئی اسلامی سال کا دن مقرر ہونا چاہیے، ہماری بھی تاریخ ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کو اکثر اگر پوچھا جائے کہ عربی مہینوں کے نام کیا ہیں، نہیں بتا پائیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی بتا دے، لیکن کہو جنوری فروری بتا دینا تو بتا دیں گے، اور یہ چیت بیساکھ اساڑھ جیٹھ ساون بھادو کنوار کارتک اگہن پوس ماہ فاگن یہ بھی بتا دیں گے۔ لیکن عربی مہینے جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، جہاں سے ہمارا اسلامی تاریخ شروع ہوتا ہے، مہینہ جہاں سے سال شروع ہوتا ہے وہ ہے محرم الحرام، اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ عیسوی بھی، موسوی بھی اور غیر مسلموں کے مہینے بھی سب 12 ہیں، اور اللہ نے کہا ہم نے بھی مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور اس وقت سے یہ مہینے ہیں جب سے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا، اس وقت سے یہ 12 مہینے اللہ نے عربی کے قائم کر دیے۔ غیرت ہونا چاہیے۔ شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں، دوسروں کے تمہیں مہینے، ان کی سنیں یاد، اور اپنی سن اور اپنی تاریخ، اپنا مہینہ تمہیں یاد نہیں۔ کیسے مسلمان ہو، کیسے نبی سے تمہیں محبت ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ چلیے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ربیع الاول کا جس میں ہم چل رہے ہیں جی، وہ 12 تاریخ کل نکل گئی، آج ربیع الاول کی 13ویں تاریخ، ٹھیک ہے؟ صحابہ کی زندگی میں پوری صدی میں 100 سال میں 100 مرتبہ یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ صدیق اکبر کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ عمر فاروق کی زندگی میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ عثمان غنی کی زندگی میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ حیدر کرار کی زندگی میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ 1,40,000 صحابہ کی زندگی میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟
آیا. اگر کسی نے 80 سال کی عمر پائی تو 80 مرتبہ آیا. کسی نے 100 سال کی عمر پائی تو 100 مرتبہ وہ دن آیا. کسی نے 50 سال کی عمر پائی تو 50 مرتبہ وہ دن آیا، وہ مہینہ آیا. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں یہ دن 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی کے نام سے منایا کہ نہیں منایا؟ تو آپ سب یہی جواب دو کہ مولانا نہیں، صحابہ نے نہیں منایا، نبی نے بھی نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، جو جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں اور زمانے کو مہک کر دے نعرہ اللہ اکبر سے. یہ صحابہ کی شان تھی. تعاون کے لیے درخواست کر رہے ہیں، نبی مسجد نبوی میں لا کر کے گھر کا آدھا سامان عمر فاروق نے لا کر رکھ دیا، ابو بکر نے سارا سامان مسجد نبوی میں لا کر رکھ دیا. اللہ اکبر. کہا عمر تم کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کا نصف سامان آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا. ابو بکر بتاؤ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان آپ کی خدمت میں لا کر. کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. یہ محبت تھی. اللہ اکبر. عثمان غنی سے تعاون کا سوال کیا، روپیوں کی ڈھیریاں لگا دی، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، ہزاروں گھوڑے سینکڑوں اونٹ دے دیے. جنگ موتا کے موقع پر 8 بار آپ نے تعاون کا اعلان کیا. 8 بار عثمان غنی نے محبت کا ثبوت دے دیا کہ جان مال سب کچھ قربان ہے نبی آپ کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس عثمان غنی کے لیے امام کائنات نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہو، 8 بار کہی ہو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 8 مرتبہ کہا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا، گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہ نبی اپنی زبان سے، حالانکہ اللہ نے عثمان غنی کو اتنا حیادار بنایا تھا کہ گناہ ہونا ناممکن تھا، پھر بھی آپ نے کہا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق جو رات کی تاریکی میں اپنے ساتھی کو لے کر کے پوری ہمت و استقلال کے ساتھ دشمنوں سے بے خوف اور خطر ہو کر کے رات کی تاریکی میں پیدل چل کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے غار ثور میں وہاں قیام کرتے ہیں. بڑی کوئی ایسی معمولی قربانی نہیں تھی، بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی. اور پھر اس میں جھاڑ جھکاڑ جو کچھ بھی تھا وہ سب صاف کر کے سارے سوراخ اپنی چادر سے بند کر کے ایک سوراخ باقی رہ گیا، پیر کا انگوٹھا لگا دیا. کہا سو جائیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، ابو بکر جگ رہا ہے، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. امام کائنات کونین کا سردار ابو بکر کے اپنے خسر کے ران پر سر مبارک رکھ کر سو جاتے ہیں. اسی اسنا میں ایک موذی جانور اس سوراخ سے نکل کر کے ابو بکر کے انگوٹھے میں کاٹ لیتا ہے. محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی کو نہیں جگا رہے، بیدار نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ کی آقا کی نیند میں خلل ہوگا. جب زہر کی شدت جسم کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، چہرے انور پر، نبی کائنات کے چہرے مبارک پر جب وہ آنسو گرتے ہیں، آپ بیدار ہوتے ہیں کہ ابو بکر کیف حالک، کیا بات ہے ابو بکر، کیسے پریشان ہے؟ چہرہ بدل رہا تھا. اللہ اکبر. زہر کی شدت جسم کے اندر پوری طریقے سے پیوست ہو رہی تھی. کہا آقا کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے. امام کائنات نے اپنا لعاب دہن دعا فرمائی اور لگایا، زہر ختم ہو گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ہجرت کی رات کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے. جو اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے، اتنی بڑی محبت کا ثبوت دے سکتا ہے، ان کی زندگی میں، ان کے خلافت کے دور میں تقریباً
2 سال یعنی 2.5 سال وہ خلیفہ رہے، تو تقریباً 2 سال تو مکمل طریقے سے ہے ان کی خلافت کے، اس میں 12 ربیع الاول کا مہینہ اور یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ ابو بکر سے زیادہ بھی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جو آج یہ ڈی جے گانے باجے لے کر کے کہہ رہے ہیں ہم محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے اور ہم ایسا کر دیں ویسا کر دیں، ابو بکر سے بھی زیادہ محبت کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے، پھر یہی کہو گے کہ نہیں ہو سکتی ہے مولانا؟ عمر فاروق سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی، عثمان غنی سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی، علی مرتضیٰ سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی، سعد بن ابی وقاص سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں آقا نے اپنی زبان سے جنگ احد میں کہا تھا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، کتنے زخم کھائے تھے، ڈھال بن کر نبی کے سامنے، آقا کے سامنے، چاروں طرف سے نیزوں کے تیروں کی تلواروں کی بوچھار ہو رہی تھی، اور سعد بن ابی وقاص اپنے سینے کو اپنے جسم کو لگا رہے تھے ڈھال بن کر کے، میرے آقا کے کہیں کوئی تیر نہ چپ جائے۔ اس وقت آقا نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ 1,40,000 صحابہ نے یہ کہا تھا فداک ابی و امی، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان ہو۔ ایک صحابی وہ بھی ہے میدان احد میں یہ بشارت سن رہا ہے، نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص سے بھی زیادہ محبت ہو سکتی ہے؟ سارا جسم چھلنی ہو گیا تھا نبی کو بچانے میں، دشمنوں نے نگے میں لے لیا تھا امام کائنات کو، اور ہر طرف سے تیروں کی اور تلواروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص سے بھی زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اور سارے صحابہ نے ایسے ہی محبت کی، اور 3 صدی تک تبع تابعین کا دور رہا، نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور۔ 4 پیڑھیاں 3 صدیوں میں مکمل ہوئیں۔ 1 صدی 100 سال کی ہوتی ہے، 3 صدیوں تک کبھی بھی یہ دن نہیں منایا گیا، پورے ثبوت اور پروف کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں بات۔ 3 صدیوں تک نبی کا عہد مبارک، صحابہ کا عہد مبارک، تابعین کا عہد مبارک، تبع تابعین کا عہد مبارک، 4 دور آئے اور 4 دور میں 3 صدیاں مکمل ہوئی، یعنی 300 سال۔ 300 سال تک یہ برابر ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا سلف صالحین کی زندگی میں، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی رہی، کبھی یہ دن نہیں منایا گیا، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا۔ اور بتاؤں کب منایا گیا؟ 7ویں صدی ہجری میں۔ تبع تابعین 300 صدی تک، 300 سال تک رہے، 400 سال بعد، 3 اور 4 7، 7ویں صدی ہجری میں ایک ملک بادشاہ ظفر نام کا ابو سعید الکبری، اس کو گانے باجے کا، رقص و سرور کا بڑا شوق تھا۔ اس نے کچھ بھانٹ قبال گانے باجے ڈھول تاشے بلائے اور ایک رقص و سرور کی محفل وہاں جمائی اپنے اس ایوان میں، اور اس دن یہ میلاد کے نام سے یہ دن منایا گیا۔ کب؟ 7ویں صدی ہجری میں، 700 سال بعد، اور تبع تابعین کے 400 سال بعد۔ دلیل یہ ہے کہ سب سے بہتر نبی نے کہا میرا زمانہ، پھر کہا صحابہ کا زمانہ، پھر کہا تبع تابعین کا زمانہ۔ 300 صدی تک، 300 سال تک جو سب سے بہتر زمانے رہے، ان میں نبی کا یوم جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا۔ اب دنیا نے منایا، اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ اور پھر دلیل کہتے ہیں ابو لہب نے منایا نہیں منایا خوشی کا دن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گندوں کو گندوں کی محبت اور اچھوں کو اچھوں کی محبت، صدیق اکبر کی محبت راس نہیں آئی اس قوم کو، عمر فاروق کی محبت راس نہیں آئی اس قوم کو، عثمان غنی کی محبت اس قوم کو دلیل کے لیے نہیں ملی، علی حیدر کی محبت نہیں ملی، سعد بن ابی وقاص کی محبت نہیں ملی، اس نالائق مردود کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ابو لہب نے بھی تو منایا تھا نبی کا یوم میلاد۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ جب عبداللہ کے مرنے کے بعد، چونکہ وہ
انتقال کر گئے ابو لہب کے بھائی عبداللہ، اور وہ آمنہ حمل سے تھی، پریگنینٹ تھی، وقت آیا، بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر، آمنہ نے بلایا کسے؟ دادا کو، عبد المطلب کو۔ بھئی خوشی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بچہ آیا ہے، اس غم کو دور کرنے کے لیے۔ اور ہمارے گھروں میں بھی تو ایسا ہوتا ہے بھائی، اگر کوئی موتا ہو جائے اور اسی پیریڈ میں، اسی دن یا مہینے 2 مہینے کے بعد پھر بچہ آ جائے، وہ غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بڑی خوشی تھی بھائی، دادا کو بلایا، دادا آئے، گود میں لیا، خانہ کعبہ لے گئے، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی بچے کے لیے، اللہ اکبر، عبد المطلب نے۔ بڑی خوشی کا مقام تھا۔ اور اس کے بعد لونڈی نے، ابو لہب کی لونڈی نے آ کر بتایا کہ آپ کو معلوم ہے میرے آقا، میرے سردار، کیا بات ہے، آپ کے یہاں بھتیجا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، خوشی سے بڑا مچلا، اور جو دشالہ اوڑے ہوئے تھا قیمتی، کیونکہ سردار تھا، وہ اس لونڈی کو ہبا کر دیا اور کہا کہ تو آج سے آزاد ہے، اب لونڈی نہیں رہے گی تو۔ اور 7ویں دن اونٹ قربان کر کے پورے مکے کو کھلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جنم دن منایا یہ۔ اگر تم مانتے ہو، تمہارے ذہنوں میں یہ گندی خواصت ہے کہ تمہیں ابو لہب کی وہ محبت راس آ رہی ہے جسے ظاہری محبت تھی، باطنی محبت نہیں تھی، اور آج کے مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں ابو لہب کی طرح، بالکل جیسے اس نے کیا تھا۔ اس نے ٹھیک ہے دشالہ دے دیا، بھتیجے کی ولادت کے موقع پر خوشی کیا جب سنا، لونڈی کو آزاد کر دیا، عقیقہ بھی کر دیا، 7ویں دن کھانا بھی کھلا دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ابو لہب جنگ بدر کے بعد مرا، دیکھو 40 سال تو وہ پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبوت نہیں ملی آپ کو، اس دور کو آپ چھوڑیں چلیں، جبکہ اس کی زندگی میں تو آیا ہی وہ دن جب اس نے پہلے دن خوشی منائی تھی، تو پھر 40 سال تک مسلسل مناتا نہیں، منانا چاہیے تھا اس کو، نہیں منائی اس نے پھر خوشی، جشن عید میلاد النبی۔ اچھا، اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے نبوت کے بعد، تب بھی وہ زندہ رہا ابو لہب۔ 13 سال میں 13 مرتبہ وہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں منایا اس نے وہ دن۔ اس کے بعد آپ مدینہ چلے گئے، 10 سال مدینہ میں رہے، جب بھی وہ زندہ تھا ابو لہب۔ مکے کی دھرتی میں وہ دن لگاتار آیا، وہ مہینہ آیا، اس نے دن نہیں منایا، خوشی نہیں منائی۔ اور پھر سن 2 ہجری میں، یعنی سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد اس کو بیماری لاحق ہوئی، تب وہ مرا۔ میں آپ سے یہ پروف چاہتا ہوں، ثبوت چاہتا ہوں کہ اگر اس کی دلیل دے کر ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی کا یوم ولادت، جشن عید میلاد النبی منایا، خوشی منائی پیدائش کی، تو پھر یہ اتنا لمبا وقت، اتنے سال تک اس کی زندگی میں آتا رہا، اس نے کیوں نہیں دوبارہ منائی؟ اس لیے خلاص کوئی یہ دلیل نہیں ہے، اور اس کو ظاہری محبت تھی، باطنی محبت نہیں تھی۔ حقیقی محبت ہوتی اگر تو وہ سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہتا، کوئی صفحہ پر جی۔ جب 40 سال کے ہوئے تاج نبوت رکھا گیا اور اللہ نے کہا بلاؤ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، چچاؤں کو، اور جتنے بھی تمہارے خاندان کے لوگوں نے بلاؤ، دعوت دو، جاؤ کوہ صفا پر جا کر کے۔ تو نبی نے جو دعوت دی تو سب سے پہلے یہی نالائق تو گالی دے کر نبی کو بھاگا۔ اس کی دلیل پکڑتے ہو، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، اور اتنا ذلیل ہو کر مرا ہے، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، کوئی اس کی لاش کو دفنانے والا نہیں تھا، سگے بچے نہیں دفنا سکے، دور سے پتھر، اینٹیں اور تمام چیزیں ڈال کر کے اس کی لاش پر معاملے کو ختم کر دیا۔ اس قدر اس کے جسم کے اندر کیڑے اور بدبو تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اس مردود کی تم دلیل دے رہے ہو کہ ابو لہب نے منایا نبی کا جشن یوم پیدائش۔ شرم کی بات ہونا چاہیے، غیرت کی بات ہونا چاہیے۔